5 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ ہم نے عالمین کا مطلب سمجھ لیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ رب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حمد کے بعد رب العالمین آتا ہے، یعنی پہلی آیت جو ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے الحمدللہ دیکھ لیا، اب ہم رب العالمین کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو عالمین کا بتا دیتا ہوں کہ عالمین کے حوالے سے عام طور پہ ہمارے ہاں جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے زمان و مکان کی صورت میں کہ آسمان اور زمین۔ اب یہ آسمان اور زمین یہاں مقصد نہیں ہے، یہاں مقصد لوگ ہیں۔ عالمین وہ جو مختلف ادوار ہیں۔ مختلف ادوار سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے جتنے بھی ادوار ہوں گے، اور اس میں 3 طرح کے ادوار ہو جائیں گے۔ ایک وہ جو ماضی میں گزر چکے، دوسرے وہ جو حال میں جن میں ہم رہ رہے ہیں، اور تیسرا وہ جو مستقبل میں آنے والے ادوار ہوں گے وہ۔ اب اگر ہم اس کی بڑی سمپل سی مثال ہے کہ کسی بھی دور کے کسی شخص کو آپ اگر 100 سال پہلے کوئی بندہ فوت ہو گیا، اس کو اگر دنیا میں لے آئیں تو وہ کہے گا یہ وہ دنیا نہیں ہے۔ اسی طرح 100 سال بعد کیا ہونا ہے، ہمیں بھی یہی لگنا ہے کہ یہ وہ دنیا نہیں ہے۔ تو حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے جتنے بھی عالم ہیں ان سب کا رب۔ اب ہم نے عالمین کا مطلب سمجھ لیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ رب کیا ہے۔ رب جو ہے اس کے 5 اس کی ڈائمنشنز ہیں، 5 اس کی چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ مجموعہ ہے اس کا جو مل کے وہ رب بنتا ہے۔ اور وہ 5 کون سی ہیں؟ پہلی سب سے ہے مالک، آقا۔ میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ مالک اور عبد کا تعلق سورہ فاتحہ بتاتی ہے، یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ آگے بھی آ کے اس کو مزید یہ سورہ فاتحہ واضح کرے گی، مالک یوم الدین کے طور پہ جب بات آئے گی تو مالک کو ہم اور زیادہ تفصیل میں دیکھ لیں گے۔ یہاں ہمیں صرف سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ مالک ہے، خالق ہے۔ اور دوسری اس کی جو صفت ہے رب کے میں جو پناہ ہے وہ ہے سید۔ سید برادری والا نہیں، قوم والا نہیں ہے، سید سربراہ کے معنی میں ہے۔ یعنی یہ دونوں جو صفتیں ہیں اللہ کی جو رب میں مضمر ہیں، یہ دونوں مل کے اس کی اتھارٹی کا اظہار کرتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ کل اتھارٹی کا مالک وہ ہے۔ اور اس اتھارٹی کے ساتھ اگلی جو 3 صفات ہیں وہ اس کی رحمت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس اتھارٹی کے جو رحمت والا پہلو ہے وہ کتنا خوبصورت ہے اور وہ کتنا یونیورسل ہے۔ اب اس میں جو پہلی چیز آتی ہے وہ آتی ہے منعم۔ منعم کون ہوتا ہے؟ تحفے دینے والا، انعام کرنے والا اور نوازشیں کرنے والا۔ اب یہ جب منعم ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ناظرین یہ بھی جہاں پہ ذہن میں رکھیے گا کہ رب کی جو صفات ہیں وہ کسی مسلک کے لیے نہیں ہے، مذہب کے لیے نہیں ہے، دین کے لیے نہیں ہے، وہ یونیورسل ہے، وہ سب کے لیے ہیں، وہ سب کا رب ہے۔ اب کوئی اس کو مانے یا نہ مانے اس نے شرط نہیں رکھی۔ اب وہ ان کو نوازشیں کرتا ہے، ان کو دیتا ہے اور تحفے دیتا ہے، انعام دیتا ہے۔ کوئی اس کی تعریف نہ بھی کرے تب بھی وہ انعام دیتا ہے، تعریف کرے تب بھی انعام دیتا ہے۔ یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کی شان ہے۔ چوتھی جو چیز اس میں آتی ہے وہ ہے المربی۔ مربی جو ہے وہ باغبان کو کہتے ہیں، جو پودے کی نشو و نما کرتا ہے، اس کا بیج لگاتا ہے، اس کو اگنے میں ہیلپ کرتا ہے، گوڈی کرتا ہے، باقی چیزیں کرتا ہے، کاشت تراش کرتا ہے، تربیت کرتا ہے۔ تو تربیت کرنے کے حوالے سے اور پالنے کے حوالے سے اور باغبانی کے حوالے سے یہ ساری چیزیں جو اکٹھی کر لیں، ملا لیں، تو جیسے جو والدین کا رول ہے وہ بھی مربی والا اس میں آتا ہے کہ وہ بھی آپ کو پالتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ تو اللہ بھی، رب بھی جو ہے ہمارا، وہ ہمارا مربی ہے۔ اور 5ویں صفت جو ہے وہ اللہ کی جو ہے، رب کی جو ہے وہ ہے القیم۔ القیم جو ہے وہ قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ خود بھی قائم رہنے والا ہے اور قائم رکھے بھی ہوئے ہے۔
آپ ہر دور میں دیکھ لو، ہر دور کے لوگوں کو دیکھ لو، ان کی ضروریات کا اس نے نظام رکھا ہوا ہے. یہ بارشیں میںہ برساتا ہے، فصلیں اگاتا ہے اور طرح طرح کے پھل اگاتا ہے، اور ہماری روزی کا کس طرح سے اس نے انتظام کیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ اس کی شان ہے، اس کی دین ہے، یہ اسی کی ربوبیت ہے. تو رب میں ہم نے 5 چیزیں جانی کہ رب جب بھی آگے استعمال آئے گا قرآن میں تو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ 5 چیزوں کا تذکرہ ہے کہ وہ مالک ہے، وہ سید ہے، وہ منعم ہے، وہ مربی ہے اور وہ قائم ہے. تو اب آگے پہ جا کے ہم اس کو بھی رب کے فردر بھی دیکھیں گے کہ قیامت والے دن رب کی جو آخری 3 صفات ہیں وہ رب کے پاس تو ہونی ہے، رب تو وہ ہے، لیکن رب نے ان کو جو ہے ڈیفر کر دینا ہے اور پہلی 2 صفات پہ فوکس ہوگا، یعنی اتھارٹی ہوگی. اس وقت وہ قہار ہوگا، وہ منصف ہوگا، اس نے میزان قائم کرنا ہے اور حساب کتاب کرنا ہے، جزا سزا کا انتظام کرنا ہے. تو اس لیے اس وقت رحمت کی ضرورت نہیں ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اتھارٹی ہو اور اتھارٹی اپنا کام کرے. تو اب آئندہ ہمیں جو بھی یہ آئے گا ہمیں پتہ چل گیا کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے. اب جب ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی تو ہمارے دل سے یہ بات نکلے گی، ہمارے دل سے شکر الحمدللہ ہم کہتے ہیں. جب کہتے ہیں تو شکر تو پہلے بھی اس میں شامل ہے، الحمدللہ رب العالمین. بھائی وہ رب کی شان ہے، ہم تو رب کی شان کو بھی بیان کرنے میں کی اہلیت نہیں رکھتے، ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہوتے کہ اس کی ربوبیت کو بیان کر سکیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ رب کی ربوبیت کو اس بات سے بھی جانچنے کی کوشش کریں کہ ماں جو ہے وہ بچے کی تکلیف نہیں برداشت کرتی، تڑپ جاتی ہے، اور کتنا بھی بچے نے اس کو ناراض کیا ہو وہ بچے کو اس کی تکلیف پہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، اور جتنی بھی ناراض ہو، دوسری اس کی صفتی ہوتی ہے، جتنی بھی ناراض خیال تو رکھتی ہے، پالتی تو ہے، وہ سب ہمیں پتہ ہی ہے. جو جتنی بھی ناراض ہو، بچہ آ کے ماں کے گلے میں بازو ڈال دے، امی اماں ممی جو بھی کہنا ہے کہہ کے پلیز فارگیو می، معاف کر دیں اماں، پلیز یہ کر دیں، وہ پورے جان سے راضی ہو جاتی ہے، فوراً راضی ہو جاتی ہے اور سارا کچھ کرنے کو کر دیتی ہے. تو دیکھیں کہ اللہ نے اپنی مثال جو ہے ماں کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے بتایا کہ میں 70 ماؤں جتنا اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہوں. یہ ہے رب. تو ہمیں رب کو پہچان کے، رب کو جان کے اس کے لیے کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور یہی ہماری نجات کا سبب بنے گا اور یہی ہماری صراط المستقیم کی طرف جانے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کرتا ہوں، اور ہم مل جل کے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. اور یہی سورہ فاتحہ کا جو میسج بھی ہے کہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کٹ تھروٹ کمپٹیشن میں نہیں ہیں آپ لوگ، نہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے وہ کرنا ہے کہ کون بڑا کون چھوٹا. صراط مستقیم کی طرف جانا جو ہے وہ ہمارا ایک مقصد ہے، اور اس طرف جانے کے لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور اسلام کا یہی میسج ہے. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.